السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف، جس کا نام ہے ملکیت، رائٹر میر شاہ، قسط نمبر 3۔ پلیز خان آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ پلیز، اگر حریہ نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو وہ مجھ پر غصہ کرے گی۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ نعمت اس سرپھرے انسان کو اپنے روم میں اسی طرح جمے ہوئے دیکھا تو خوف و دہشت کے مارے اپنے ہاتھ اس سے چھڑواتے ہوئے ہذیانی انداز میں کہا، دیکھنے دو اس حریہ کو، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے میں صرف نعمت حلیم خان کا ہوں۔ بلکہ میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں کہ دنیا کی نظروں میں بدصورت نظر آنے والی یہ اس وقت میرے روبرو بیٹھی لڑکی ساغر آتش خانزادہ کے لیے بے حد اہم ہے، اور وہ اس کی نظروں میں اس دنیا کی سبھی لڑکیوں سے زیادہ حسین ہے۔ وہ اس کے جنون کی وجہ ہے۔ ساغر نے جنون کی حد کو چھوتے لہجے میں کہہ کر اس کے نازک ہاتھ کی پشت پر کریم لگایا۔ آہ! نعمت حلیم خان اس کے نرمی سے کریم لگانے پر اپنے ہاتھ کی پشت پر ہلکا سا جلن محسوس کر سسک اٹھی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ ساغر اس کی سسکی سنتا تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فکرمندی سے بولا، نہیں خان، میں اب ٹھیک ہوں۔ نعمت اس کی فکر پر اپنی نم نیلگوں آنکھیں اس کے گہرے فکرمند آنکھوں میں ڈال کر دھیرے سے سرنا میں ہلا گئی۔ وہ اس وقت تکلیف محسوس کر رہی تھی، مگر اس تکلیف سے زیادہ سامنے بیٹھے شخص کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو تم؟ واقعی میں تمہیں درد نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے یہاں سے چلتا کرنے کے لیے تم ایسا کہہ رہی ہو؟ اگر ایسا کر رہی ہو تو ایسا مت کرو تم جانم، بلکہ یہ کہہ دو گی تم ابھی جانم کہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میری موجودگی سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے۔ واللہ تم ایسا کہو گی تو میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا، کیونکہ میری دیوانگی سے پہلے مجھے تمہاری عزت پیاری ہے۔ اگر تم اس وقت یہ نہیں کہو گی، اور جب مجھے صبح پتہ چلا کہ تم نے ساری رات تکلیف کے مارے جاگ کر گزاری ہے، تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو جن کی وجہ سے اس وقت تمہاری یہ حالت ہے، میں انہیں سزا دینے سے پہلے تمہیں سزا دوں گا، اور ایسی سزا دوں گا جسے تم سہہ نہیں پاؤ گی۔ اس کے دراز کھلے سیاہ ریشمی بالوں کو نرمی سے پکڑ کر باندھنے کے بعد
اس کی پشت پر کرتا، اپنا سر نازک شولڈر پر رکھ کر ساغر آتش خانزادہ نے جذب و کیان سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا، البتہ اس کی جنون کی چمک لیے گرے آنکھیں اس وقت سانولے سرخی میں ڈل رہے، جو اس کی بے انتہا قربت کی وجہ سے ہو رہا تھا، پیار سے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں خان، آپ میرا یقین کریں، بلکہ یہ دیکھیں، آپ کے کریم لگانے سے اب چھالے کم ہو گئے ہیں۔ ابھی میں آرام کروں گی نا تو درد بھی یوں چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ اب آپ بھی جا کر کھانا کھا کر سو جائیں۔ اسے اپنے روم سے چلتا کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹی اور اپنا رخ اس کی جانب کر کے جلدی سے بولی، مجھے بھگا رہی ہو یہاں سے؟ کوئی بات نہیں، جب تم میری دسترس میں، میری ملکیت، زوجیت میں آؤ گی نا، تب میں تمہیں بتاؤں گا اچھے سے جانم۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار سے دبا کر گمبھیر لہجے میں کہتا اس کے قریب سے اور پھر بیڈ سے اٹھا اور کھڑے ہو کر اسے کچھ اس وقت تک اسی طرح سے دیکھنے لگا۔ اس کا دل تو یار کی صورت کو اسی طرح ساری رات دیکھنے کا کر رہا تھا، لیکن صبر کے گھونٹ بھر کر آگے بڑھا اور اسے بیڈ پر لیٹا کر اس کے اوپر اچھے سے کمبل اوڑھ کر اس نے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اسے روم سے جاتے ہوئے دیکھ کر نعمت حلیم خان نے سکھ بھری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور مرہم اور کسی کی اپنائیت، بے پناہ محبت سے کب وہ سکون سے نیند کی وادی میں چلی گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حلیم صاحب اور عالم صاحب دونوں کل رات لوٹے تھے، اس وقت وہ بھی وہیں موجود تھے۔ سعدان عالم، نمرہ عالم، حریہ خان تینوں بھی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ شگفتہ بیگم پیار سے اپنی بیٹی کو بریڈ پر جام لگا کر دے رہی تھی۔ تبھی ساغر آتش خانزادہ وہاں آ کر بالکل عقیل خان کے عین سامنے سربراہی والی کرسی کے دوسرے آخری رو والی سائیڈ پر ٹانگ ٹیبل پر رکھ کر نوری کو اپنے لیے ناشتہ لانے کا کہنے لگا۔ عالم خان اس کی اس حرکت پر غصے سے اپنا لب بھینچ کر رہ گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھنے کا؟ برخوردار، تمیز سے بیٹھو، عقیل خان نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا۔ مگر وہ ان کی سنے بغیر نوری کے ناشتہ لا کر اس کے آگے رکھنے پر ٹرے سائیڈ پر رکھ کر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں برخوردار، آپ بہرے ہیں کیا؟ اس کی حرکت پر عقیل خان پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ سن رہا دادا محترم، آپ کی طرح کانوں کا کچا نہیں ہوں۔ بریڈ کو دانت سے کترتے ہوئے بے نیازی سے اپنے ان پر طنز کس گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس بات کا برخوردار؟ تمیز تو تم چھوٹوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھی۔
یہ ہم اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن امید نہیں تھی کہ تم کبھی اپنی باپ کے باپ سے بھی اپنی اس تلوار نما زبان سے بات کرو گے۔ عقیل خان نے عالم خان کو سخت طیش دلانے کے لیے کہا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے ان کا بیٹا اپنی سرپھرے بدتمیز بیٹے کو اس بدتمیزی پر ضرور ہمیشہ کی طرح اپنے ٹارچر کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ساغم کی اس بدتمیزی پر عالم خان اس کی کلاس لیتے، ایک ملازم بری طرح سے ہانپتے ہوئے وہاں آیا، اور جو خبر اس نے انہیں دیا اسے سن کر سب شاکڈ رہ گئے۔ ان میں صرف ساغم تھا جو پرسکون انداز میں اپنا ناشتہ تناول فرما رہا تھا۔ اسے اس خبر سے اس حویلی کے ان چند لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اسے صرف اپنی بلیک بیوٹی کی خوشی سے لینا دینا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرائی فروٹ کے گودام میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ میں نے تو کل رات خود اچھے سے چیک کر کے دروازہ بند کیا تھا۔ سعدان عالم خان نے سخت پریشانی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے پریشان دیکھ کر ساغم نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ خبر سننے کے بعد تمہیں اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ ویڈ، کہیں تم نے ہی تو یہ سب نہیں کیا ہے؟ ساغم آتش خانزادہ، اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر سبھی نے پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ٹیبل کو بجاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ارے سعدان عالم خان، تم اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھ پر کیوں اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ تم تو اچھے سے جانتے ہو مجھ جیسے ایک آوارہ ان پڑھ جاہل انسان کی میرے سگے باپ نے وہاں انٹری کو منع کی ہے۔ میں ان کی اجازت کے بغیر وہاں انٹری نہیں لے سکتا ہوں، تو آگ کیسے لگا سکتا ہوں؟ طنزیہ و مزاحیہ انداز میں کہتا وہ اٹھا اور سب کی ہوائیاں اڑاتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سعدان عالم خان سے بولا، تمہاری انٹری بند ہے، تمہارے لوگوں کی تو نہیں نا؟ انہی میں سے کسی کو تم نے حکم دے کر آگ لگایا ہوگا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ سعدان عالم خان نے نفرت سے دھاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے گریباں پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ اٹھا کر روکنے پر وہ رک گیا۔ اگر جانتے ہو تو سعدان برو بحث کیوں کر رہے ہو؟ اور ہاں، میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں یہ آگ میں نے ہی لگایا ہے، اور کس لیے یہ آپ تینوں اچھے سے جانتے ہیں۔ سعدان سے کہہ کر آخر میں وہ عقیل خان، شگفتہ بیگم، حلیہ حلیم خان کی جانب سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ان سے بولا، ہم نہیں جانتے برخوردار، جھوٹ مت بولو۔ تم نے یہ اپنے بھائی کی قابلیت اور اس کی کمائی کو دیکھ کر حسد میں گرفتار ہو کر کیا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تم اپنے بھائی سے کتنا جلتے ہو۔ اب اپنے اس کارنامے کو اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے چھپا کیوں رہے ہو؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم نے یہ آگ اسی لیے لگایا تھا؟ عقیل خان، حلیم خان کے غصے کے ڈر سے ساغم آتش خانزادہ پر یہ بے تکا الزام لگا گئے، کیونکہ اس گھر میں ایک ساغم آتش خانزادہ کے بعد نعمت حلیم خان سے پیار کرنے والے حلیم خان بھی تھے۔
اگر ان کی حرکت کا انہیں پتہ چل جاتا تو وہ انہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ حسد وہ بھی اس بدنام زمانہ مرد سے کروں گا دادا محترم، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ میں اور جلوں گا وہ بھی اس سے، جو رات کے وقت نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ملازموں کے کندھوں پر لاد کر آتا ہے۔ یہ آگ دادا محترم آپ لوگوں کو آگ کے بدلے آگ کے طور پر ملا ہے۔ یہ میری طرف آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ تھا۔ ایک آئیبرو اٹھا کر ترچھی نگاہوں سے عقیل خان کے غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہتا، وہ وہاں رکا نہیں بلکہ نکل کر سیدھا کچن کی جانب بڑھا، جبکہ پیچھے سب ساکھ نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو اوجھل ہونے تک دیکھنے لگے۔ حریہ خان ناشتہ کیے بغیر شدید غصے سے نعمت حلیم خان کے روم میں داخل ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی، جہاں وہ کھڑی اپنے لمبے بال بنا رہی تھی۔ تم نے ساغر کو میرے خلاف بھڑکا کر اچھا نہیں کیا ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر دھاڑتے ہوئے کہا، آپ بھی چھوڑیں میرے بالوں کو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بالوں پر سخت پکڑ کی وجہ سے وہ بلبلا کر بولی، حریہ حلیم خان چھوڑو اسے، ورنہ میں بھول جاؤں گا تم ایک لڑکی ہو۔ ساغر اس کے لیے ناشتہ لے کر جب روم میں داخل ہو رہا تھا، حریہ کو اس کے بال پکڑے دیکھ سخت غضبناک لہجے میں بولا، تم بھول ہی تو چکے ہو ساغر آتش خان زادہ کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں۔ میرے اندر بھی ایک دل ہے جو صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ حریہ حلیم خان نے سبز آنکھوں میں نمی بھر کر اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے تمہارے دل کے دھڑکنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے دل میں صرف نعمت حلیم خان ہے۔ یہ تم اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے حریہ خان، کیونکہ ساغر آتش خان زادہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہاری بہن کا ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ ساغر آتش خان زادہ نے آنکھوں میں دیوانگی لیے نعمت حلیم خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں خان، تم صرف میرے ہو، صرف اور صرف میرے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ہر چیز جسے میں چاہتی ہوں مجھ سے چھینتی ہے، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کینچی رکھے دیکھ وہ اس کینچی کو اٹھا کر جذباتی ہو کر نعمت حلیم خان پر حملہ کرنے والی تھی۔ اس کے اس حرکت پر غصے سے ساغر آتش خان زادہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹرے میں سے گرم دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہاتھ پر پھینکا تو گرم دودھ گرنے کی وجہ سے وہ تڑپ کر نعمت سے دور ہوئی۔ ساغر آتش خان زادہ اس کے دور ہٹتے ہی خوف و دہشت سے کانپتی نعمت کو سہارا دے کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ اچھا، تو کل پوری رات بڑا خیال رکھا تھا تمہارا اس نے؟ ایک نام محرم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے تم مر کیوں نہیں گئی؟ بتا، کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہارا اس کے ساتھ؟
اپنے گھر کے مرد کو تو بخش دیتے ڈائن۔ شگفتہ بیگم حلیم خان کے ساتھ جب اس کے روم میں داخل ہوئی تو سامنے حریہ کو نیچے گرے اور ان دونوں کو بیڈ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور نعمت کے بھیگے رخسار پر 2 تھپڑ رسید کر غصے سے بولی۔ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے وہ اس وقت کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس کی سگی اولاد ہے۔ اگر اس پر بدکاری کا الزام لگے گا تو یہ معاشرہ انہیں بھی جینے نہیں دے گا۔ حلیم خان کی موجودگی کا وہ اچھے سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی اور وہ اس میں شاید کامیاب بھی ہو گئی تھی، کیونکہ حلیم خان صاف نظروں سے ان دونوں کو اتنے قریب کھڑے دیکھ رہے تھے۔